زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، محمد وآل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحوم مومنین و مومنات کی بخشش و مغفرت واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد عزاداری مظلوم کربلا دی حفاظت واسطے پھر بھی صلوات پڑھو۔ نجات دہند بشریت حضرت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دی تعجیل ظہور واسطے پھر بھی صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، علیہ توکلت و الیہ انیب، هو نعم المولا ونعم النصير، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، محبوب الہ العالمین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صلوات۔ دعا ہے کریم خالق تمام شرفاء دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ جتنے مومنین و مومنات
اس عالم فنا تو عالم بقا دی طرف رحلت کر گئے مالک درجات بلند فرماوے شفاعت محمد اور آل محمد علیہ السلام نصیب فرماوے جتنے مومنین بیمار ان مالک صحت یاب فرماوے جو مومنین بے اولاد ان کریم اللہ اولاد نرینہ عطا فرماوے جنہ کو مالک نے اولاد عطا فرمائیے انہوں دی اولاد کو مالک نیک صالح اور پرہیزگار بناوے جتنے مومنین دکھین مالک دکھ دور فرماوے مالک ساڑے آقا و مولا دے ظہور اچ تاجیل فرماوے عزاداری علی عبادت دی مالک حفاظت فرماوے ریاکاری تو مالک محفوظ فرماوے ابو صحیح مانے مظلوم کربلا دا عزادار بنن دی مالک توفیق عطا فرماوے دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات جناب دے سامنے قرآن مجید دی آیت پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے کیونکہ مذہب جعفریہ شیعہ اثنا عشریہ دا دار و مدار یا قرآن تے ہے یا 14 دے فرمان تے ہے توجہ ہے تواڈی میرے پاس اپنی توجہ بہتر بناون واسطے ایک صلوات جا پڑھو میں عرض کیتا ہے مذہب شیعہ خیر البریہ اسنا عشریہ دا دار و مدار مذہب دا یا اللہ دے قرآن تے ہے اور یا 14 دے فرمان تے ہے کیونکہ مذہب دے بنیادی طور تے اسلام 2 حصے تے مشتمل ہے ایک حصے دا نام ہے اصول دین اور دوسرے حصے دا نام ہے فروع دین اصول دین بلا کتنے ہیں بولو سارے نام دی نے کوئی سنا سکتے اصول دی کیڑے کیڑے ہیں توحید قیامت 5 اصول دین اصول دا معنی کیا ہے اصول اصل دی جمع اصل دی جمع کیا ہے اصول اصل آدن جڑ کو بنیاد کو بنیاد اصل تے اصول یعنی بنیاداں دین دیاں بنیاداں آکھو دین دیاں جڑاں آکھو وہ کتنیاں ہیں یہ 5 جڑیاں دین دیاں بنیاداں ہیں اس دے اتے وقت اگاں دین پھیلنا تے پھلنا ہے جڑیاں ای دین دیاں شاخاں نکل سن انہاں کو آدن فروع دین فروع بمانا شاخاں فر دی جمع فروع فر آدن شاخ کو ٹھیک ہے اچھا میں پوچھ سکتا جاڑاں دیاں شاخاں سک دیاں کیوں ہیں کدی ڈٹھیاں نے یہ جڑیاں شاخاں ہوندیاں بسا اوقات جاڑ کھلے کھلے سکن لگ ویندے جلے جاڑ سکن لگ دن بندے دا ذہن کیا ہے بھائی دی جاڑے چ کو رولا پائے گیا انج نا جاڑے چ رولا پائے گیا یا جاڑ نو کیڑی لگ گئی ہے یا جاڑ تائیں پانی نہیں پہنچیا یا مسئلہ جڑا ہے وہ کوئی جاڑ نال ہے جڑاں دیاں ٹھیک ہوندیاں تے دیاں شاخاں ٹھیک ہوندیاں تے جڑیاں شاخاں ٹھیک نہیں ہے تو مطلب ہے جڑاں کمزور ہے میری تقریر دی سمجھ آتی پئی نہیں فروع دین کتنے کیڑے کیڑے اے ہیں ساڑھے دین دیاں شاخاں انہاں شاخاں چوکائی ایک شاخ جڑی ہے نا وہ ایویں تھوڑی جی سکن لگ ونے تے ڈھیلی پائے ونے تو بندہ کیا کسی بائی دیاں جڑاں چ رولا ہے تے جڑ ٹھیک ہو گیا تو شاخ ٹھیک ہو گیا
جے بندہ 5 وقت دی پڑھے تو دا عقیدہ ٹھیک ہے، تے جو نماز دی گھٹی بھر ونجے تو دا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ جو دا عقیدہ ٹھیک ہوندا اللہ دے وجود دا قائل ہوندا، اللہ دی عدالت دا قائل ہوندا، نبی دی نبوت دا قائل ہوندا، امام دی امامت دا قائل ہوندا، قیامت دے حساب کتاب جنت تے جہنم نو منیندا ہوندا، تو بھلا اللہ دا واجب ادا کیوں نہ کریندا؟ یہ اللہ دے واجب دا ادا نہ کرنا یہ دلیل ہے جو بندے دا اندروں ایمان کمزور ہے۔ جہاں ایمان طاقتور ہوندا ہے او دا عمل طاقتور ہوندا ہے۔ عمل جڑا ہے وہ عکاسی کرندا ہے بندے دے عقیدے دی۔ جتنا عقیدہ مضبوط ہے اتنا بندے دا عمل ٹھیک ہے، تے جو عقیدہ کمزور ہے تو دا عمل کمزور ہو ویسی۔ میں جڑی گزارش کیتی ہے اساں جڑا عقیدہ کیتا ہے وہ کہندے کول کیتا ہے؟ قرآن تو۔ یہ عقیدہ اساں اپنا آپ بنا ہے، یہ جڑے اصول دین ہیں ایسا آپ بنا لیں۔ امام کو اساں بنایا، نبیوں کو اساں بنایا نہیں بنایا نا۔ تو یہ عقیدہ سا کو کہیں دیتا ہے؟ یہ اللہ دے قرآن دیتا ہے یا اللہ دے نمائندے جڑے اللہ بنا کے بھیجے انہوں نے دیتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ عقیدہ بھی اساں قرآن مجید کو لگتا ہے تے عمل بھی اساں قرآن مجید کو لگتا ہے تے 14 معصومین کو لگتا ہے۔ توجہ ہے نا تھوڑی؟ تو ہن بعض لوگ آتے ہیں بھائی ہر کہہ نویاں اپنا عقیدہ، یہ گل ٹھیک ہے؟ میں آکھاں جی میرا اپنا عقیدہ جی، یہ بھائی ہوری آدھا جی میرا اپنا عقیدہ، وہ آدھا جی میرا اپنا عقیدہ۔ یہ بندہ ہر بندہ اپنا اپنا عقیدہ آپ بنائیں وجے تے ٹھیک ہے۔ یہ تو تاں ہویا جو عقیدے دا حکم ہویا بھی اپنا آپ بنا گنو، ہر کوئی اپنا آپ عقیدہ بنا گنے، وقت آئی جائز۔ تے جو عقیدہ بنایا اللہ دی طرفوں آیا ہے تو وقت عقیدے رکھن دا حکم ہے، عقیدے بناون دا حکم نہیں۔ توجہ ہے تھوڑی؟ تو عقیدہ ساکو اللہ سائیں دیتا ہے، یہ ساکو اللہ آکھیا ہے میں کو واحد منو، میں کو عادل منو، میں جڑے نبی بھیجن انہاں تے ایمان رکھو، میں جڑے امام بھیجن انہاں تے ایمان رکھو، میرے روز قیامت تے ایمان رکھو۔ اگر ایمان نہ رکھتو تو تساں اسلام کو لو باہر تھی ویسو۔ اسلام دی بنیاد عقیدہ ہے، اور یہ اساں کیتا ہے قرآن مجید کو۔ ہن ساڈے مذہب وچ کوئی نصیری واڑا ہے نا، اوے بیٹا تساں علیحدہ علیحدہ وچ پڑھو نا، انہاں دے کٹھے نہ بہو، انہاں کو اٹھاؤ جی، انہاں کو وکھرا وکھرا پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہن تساں میرے پاسے توجہ فرمائیسو۔ کچھ نصیری مذہب دے عنوان نال ساڈے وچ واڑا ہے، وہ آدھے جی علی رب آکھو، کوئی حد نہیں۔ کیا یہ علی رب آکھنا اور ایمان رکھنا بھائی علی میرا رب ہے یہ قرآن دے مطابق ہے؟ قرآن کیا پڑھ دیا ہے؟ سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ تو علی اور اولاد علی اپنے آپ کو رب منواون نہیں آئے، لوگوں کو اللہ دی ربوبیت دا قائل کرنا آئے نا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ان لوگ مطلب ہے اپنا اپنا جی میں بنائی ودن عقیدہ وہ ہن وڑے آندے وچ، چونکہ سستی جئی مل گئی ہے ساڈی ممبر تے مجلس، انہاں جناب اپنا عقیدہ آ کے ساڈے مذہب شو کر دیتا۔ ساڈے شودے ان پڑھ لوگ جڑے نہ قرآن مجید پڑھے ہوئے، نہ نہج البلاغہ پڑھے ہوئے، نہ ہی صحیفہ سجادیہ پڑھے ہوئے، نہ محمد اور آل محمد دے تعلیمات یاد ہیں،
وہ انہاں نصیریت والے سبقاں نو دین بنا کے نعرے ہی مرندے پے ہوندے واہ واہ ہی کریندے پے ہوندے تے انہاں کو نیازاں ہی دیندے پے ہوندے جڑے مسلمان تے شیعہ عقیدہ انہاں کو خاص کے تے نصیریت انہاں دے وڑیندے پے. لیکن اگر ساڈی قوم قرآن مجید پڑھ دی، قرآن مجید باقاعدگی نال اگر ساڈی قوم پڑھ دی تے سانو پتہ نہ ہو گیا جو اسلام وچ عقیدہ کیویں رکھنا تے عمل کیویں کرنا ہے. تے جو اساں اپنا دین محمد اور آل محمد دا دین جڑا عقیدہ محمد اور آل محمد دیتا ہے یا عمل دیتا ہے، اگر وہ عقیدہ صحیح مانے اساں پڑھے ہوئے ہوں ہاں تو وقت اساں انہاں جڑے وکاؤ مال آندے انہاں دے عقیدے گھین کے اساں علی رب دے نعرے ماروں ہاں. صرف وجہ ہے قرآن تو دوری ہے. اساں قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا جبکہ قرآن دی ایڈی وڈی معصوم اہمیت دیتی ہے. معصوم فرمائندے نے قرآن دی زیارت کرن نال اکھی دے گناہ معاف ہوئے، قرآن دے پڑھن نال زبان دے گناہ معاف ہوئے، قرآن دے دیکھن نال اکھی دے گناہ معاف ہوئے. اور معصوم فرمائندے نے البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، ایو جہا گھر جن دے وچ قرآن مجید دی تلاوت ہوندی ہوئے، یحجر منہ الشیاطین، اس گھر چو شیاطین دفع ہوئندے، وتحضر فیہ الملائکۃ الرحمۃ، اس گھر چ اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے. جڑے گھر چ قرآن مجید بلند آواز نال، ہن تے جناب علی ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں قرآن پڑھن دا. اگے جڑے پرانے لوگ ہوندے ہیں گھر تلاوت کردے ہیں 4-5 گھراں تائیں آواز سنیندی آئی. یہ مصیبتاں ہی کوئی نہ ہوندیاں تے بریاں بریاں تکلیفاں ہی کوئی نہ ہوندیاں. جداں دا اساں قرآن چھوڑ دیتا ہے مصیبتاں ہی آ گئیاں، نویاں نویاں وبائیں آ گئیاں، اور اساں پھر بھی پرواہ نہیں کریں دے. معصوم دا دسیا ہوا نسخہ ہے کہ اگر گھریں جو جنات شیاطین مصیبتاں تے پریشانیاں دور کرنا چاہندے ہو تو گھر چ قرآن دی تلاوت بلند آواز نال کی. البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، او گھر جن دے وچ قرآن دی تلاوت اچھی آواز نال تھیوے، یحجر منہ الشیاطین، اس گھر چو شیاطین چلے ویندن، وتحضر فیہ الملائکۃ الرحمہ، اس گھر چ اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل. قرآن معصوم فرمائندے پڑھو. ایک بندہ آیا مولا میں قرآن تا پڑھدا تے میں یاد نہیں ہوندا، میری مجبوری ہے پڑھدا ہاں کوشش کرے نا یاد نہیں تھیندا. مولا فرمائندے تو کوشش جاری رکھ تے میں تیرے نال وعدہ کرے نا اگر یاد کریں دے تیرے تے موت آ گئی نا تے تو مر گیا. قبر دی پہلی رات اللہ ایک فرشتہ بھیجے سی جڑا تن حافظ قرآن بنے سی، محب اہل بیت کو وہ جڑا کوشش کریندا رہے تو قرآن صحیح نہ پڑھ سکے لیکن کوشش جاری رکھے. معصوم فرماندے نے قبر دی پہلی رات اللہ ایک فرشتہ دے تے بھیجے سی جڑا وہ محب اہل بیت کو حافظ قرآن بنا چھڑے سی. بندہ دا مولا تے جو قبر ہے میں قرآن دا حافظ بانی منیا تو میں کو دا فائدہ کیڑا ہو سی. سائیں فرمائندے درجات الجنت کعدد آیات القرآن، اللہ جنت دے درجے قرآن دی آیات دی تعداد دے مطابق بنائے. قیامت والے دن جدا اللہ دے دربار بندہ پیش ہو سی نا تے حافظ قرآن ہو سی، اللہ حکم دے سی تو قرآن دی آیات پڑھدا ون، ایک ایک آیت دے بدلے اللہ جنت تیرا ایک ایک درجہ بدیندا ویسی. ادوں جتنا قرآن پڑھ سی ایک ایک آیت دے بدلے اللہ ایک ایک درجہ وہ بندے دا جنت وچ بدیندا ویسی. لیکن کچھ بندے دے بارے معصوم فرماندے رب طال القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ جائے لوگ ہیں جڑے قرآن پڑھتے بیٹھے ہوندے ہیں تے قرآن انہاں دے اوتے لعنت بھی جیندا پیا ہوندا ہے.
نہیں ہر کاری نو قرآن فائدہ نہیں دینا. کچھ کاری ہیں وہی قرآن پڑھ دیں لیکن قرآن انہوں دے اتنے لعنت کر رہے. وہ کیڑے کاری ہیں جہدے تے قرآن لعنت کریں دا. مثلا بندہ پڑھتا بیٹھا ان الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، شراب حرام ہے، ہاں جی جوا حرام ہے، تے آپ جناب شراب دے گھٹ پریندا بیٹھا ہے وہ تے قرآن لعنت کریندا ہے. بھائی قرآن پڑھتا ہے جو شراب حرام ہے تے آپ شراب پیتی پیا ہے، آپ نشہ کیتی کھلا ہے. جڑا بندہ پڑھتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو تے مشرک نہ بنو، قرآن دی آیت پڑھتا ہے تے آپ نماز نہیں پڑھتا، قرآن لعنت بھی جاتا ہے. قرآن پڑھ کے وقت قرآن تے عمل مند نہیں کرے. والدین دی اہمیت دی آیات پڑھتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بس تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین سے احسان کرو. قرآن ہی پڑھدا ہے تے ماں تے پیو دی توہین ہی کریندا ہے، ایو جے بندے تے اللہ دی کتاب لعنت بھیجیندی ہے. پتہ نہیں پڑھن دا کیڑا فائدہ ہے؟ قرآن پڑھ کے تے اپنے والدین دی پھر توہین کریں تو کیا فائدہ؟ مثلا بندہ پڑھتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. قرآن دی آیت پڑھتا ہے جو تمہارا مولا اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور وہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہے تے علی نو مولا نہیں منیندا. آیت پڑھتا ہے تے علی نو مولا نہیں منیندا، قرآن اس تے لعنت بھی دیندا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. آیات تطہیر پڑھتا ہے تے بطول نو سچا نہیں منے دا، قرآن لعنت بھی جیندا ہے. ہر کاری نو قرآن فائدہ نہیں دیندا. امیر المومنین دا ایک صحابی ہے جنہاں نام ہے حضرت کمیل. ہاں سنے نے حضرت کمیل؟ یہ جی دعا ہے کمیل ہے، انہاں دا نام ہے کمیل ابن زیاد نخعی. کمیل ابن زیاد نخعی امیر المومنین دا چہیتا صحابی ہے، ہمیشہ مولا دے نال رہندا ہے. بڑے منقول خطبے امیر المومنین دے نہج البلاغہ وچ. تو سرکار دا ایڈا پیارا صحابی آئی جو حضرت نے دعا نو ہدیتاً پیش کیتی ہے. اگر دکھی ہوئے تو دعائیں پڑھی چکر حضرت خضر علیہ السلام دی نقل شدہ. گناہگار ہو ونجے تو گناہ دی بخشش واسطے دعائیں کمیل پڑھی کر، پریشانی آ ونی پریشانی دی دوری واسطے دعائیں کمیل پڑھی کر. سرکار نے دعا تعلیم کیتی ہے. کمیل ایڈا پیارا بندہ ہے. آدھا منال ٹردا نہ مولا دے ایک چبارے تے بندہ قرآن بیٹھا پڑھدا تے ایڈی سورے چ اس قرآن پڑھیا ہے جو میرا قدم ہی اگا نہ چاہتا. ٹردا دم تے سندا قرآن ہم بے دم ہٹ ہٹ کے. سرکار میرا ہاتھ نپ کے فرمایا چھوڑ اس کاری نو قرآن فائدہ ہی کوئی نہیں دیونا. میں سوچن لگ گیا بندہ قرآن پڑھتا ہے مولا فرمائے دین اس کاری نو قرآن فائدہ ہی کوئی نہیں دیونا. آدھے گل میرے دل چ رہیے یا جنگ جمل ہوئی ہے نا تے جڑے لوگ امیر المومنین مارے نا انہاں مقتولاں چ لاش پئی آئی. امیر المومنین کمیل دا ہاتھ نہ پیا اور مولا فرمایا اے بندہ سنجاتا ہی. مولا ہاں بندہ تو وہ جڑا قرآن پہ پڑھدا. مولا فرماندے نے کمیل قرآن دی تلاوت فائدہ انہوں دے سی جن دے دل وچ علی دی ولا سی. ہر کاری نو قرآن فائدہ
نہیں دیونا اس کاری نو قرآن فائدہ دے سی جن دے دل وچ علی دی ولا ہو سی. قرآن دا پڑھنا ثواب ہے, قرآن دا سننا ثواب ہے, قرآن دیر ویکھنا ثواب ہے. اور قرآن قیامت والے دے ایک بہت خوبصورت جوان دی شکل وچ پیش ہو سی اللہ دی بارگاہ ہے. اور قرآن اپنے پڑھن والے دی شفاعت کرے سی. یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن نہ پڑھنا ثواب ہے. اور قرآن اگر بندہ پڑھے ہاں تب بعد عقیدہ نہ بنے ہاں. اور دوسری چیز ہے نہج البلاغہ. انہاں ترائے چیزاں نو اپنے گھر دا حصہ بنا لو. قرآن مجید گھر رکھو, او دی تلاوت کیتی کرو. زیادہ نہ کر سکو کم از کم 10-12 آیات روز دیاں پڑھن دی اپنی عادت بناؤ. کوشش کرو آپ نے پڑھ سکتے اولاد نو آکھو بیٹا پڑھ, آپ بہ کے نال سنو ترجمے نال. اج ضرورت ہے, اج حالات ہی جو ہوندے پہن. اگر بندہ آپ مطالعہ نہ کرے قرآن نہ پڑھے تو لوگ بے ایمان کر کے لگے ویسے جڑی کیفیت ہو گئی. قرآن پڑھو, نہج البلاغہ گھر رکھو. کیڑے سونے سونے خطبات امیر المومنین دے نہج البلاغہ موجود ہیں. علی کیسی توحید دسی ہے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی تعریف کرنے والے اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. الحمدللہ الذی لا یغلطہ السائلون. حمد ہے اس اللہ کی کہ سوالیوں کے سوالات اس کو مغالطے میں نہیں ڈالتے. مثلا ساری دنیا جو منگتی پئی ہے وہ کو ہر دا پتہ ہے کہیں کیا منگا ہے. اے نہیں لوگاں دیاں آوازاں جو نکل دیاں پئیاں تے لوگ آہو بکا کر رہے ہیں تے مناجات کر رہے ہیں تو اللہ نو پتہ نہ لگے کیڑے کیا منگیا ہے. نا وہ اس کی حمد ہے کہ لوگوں کی آوازیں اس کو اشتباہ میں نہیں ڈالتی. اور بخدا قسم علی ایسا عبد خدا ہے کہ جو بھی علی نے عمل کیا ہے اپنے اللہ کو یاد کیا ہے. دیکھو خیبر امیر المومنین فتح کیتا نا جی. خیبر سرکار خیبر اچ گئے نا تے در خیبر نو میرے مولا اکھاڑیا ہے. اور سرکار نے جڑا علم آئی نا اسلام دا او این کر کے پتھر اچ گاڑ چھوڑیا ہے. پتھر اچ علم گاڑ چھوڑیا. انہاں یہودیاں دا پادری بیٹھا اس آکھیا اے علم نجوم دے حوالے نال اس پتھر اچ علم گاڑیا ہے, ورنہ نہیں پتھر اچ علم جا سکدا. اے نجوم اور ستارے دی مدد نال ان کی تس. اس پادری دی آواز علی دے کان تے آئی, مولا اتھوں پٹ کے بے پاسے چلا ہے. اور پھر حضرت نے باب خیبر وہ کھوڑے ہے. جب باب خیبر پٹیا نا کہ لوگ اندے ذہن مشوش ہو گئے بھئی ایڈا بڑا دروازہ علی اکھوڑ سٹیا ہے. تو فوراً میرے آقا نے لوگاں دے ذہن توحید بہائی ہے. فرمایا ما کلا تو باب خیبرن بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ. میں نے یہ دروازہ خیبر اپنی طاقت سے نہیں اپنے اللہ کی طاقت سے اکھوڑا ہے. فوراً لوگاں کو اللہ دی تعریف والے پاسے اور خالق حقیقی والے پاسے لوگاں دے ذہن موڑن اور اللہ دی عبادت کر کر کے لوگوں کو دسیا ہے کہ ہم عبد ہیں, جس کی عبادت کرتے ہیں وہی معبود ہے. اسا اللہ دے بندے آئے, اسا اپنے آپ کو خالق منواون نہیں آئے, اسا اپنی ربوبیت منواون نہیں آئے, اسا مخلوق خدا ہیں اور اللہ دی عبدیت اور عبادت کرنا آیا ہے. کیا کمال ہے. زرار ابن حمزہ زبائی امیر شام کو جو گیا ہے تو اس پوچھا کتوں پیانا ہے. من علی ابن ابی طالب اتوں پیانا جتے حسنین دا بابا علی رہندا ہے. کیڑی حالت چلی انہوں ڈٹھائی ادا انی اشہد اللہ, میں اللہ کو گواہ کر کے ادا لقد رأیتہ
میں علی نو ڈٹھا ہے والا قدر خلیل سربالہ جدہ میں ڈٹھا ہے رات اپنے پردے بچھا چکی آئی دنیا ستی ہوئی آئی وہو وقائم فی محراب ایک حسنین دا بابا جڑا محراب مسجد وچ کھڑا آئی صرف کھڑا نائی آخذن للہیت ہی علی اپنی ریش مبارک پکڑی ہوئی آئی یتململ و تململ السلیم دربار توحید چلی انج تڑپ رہے ہیں جی میں ناگ دا ڈسے ہویا تڑپے ویبکی بکال حزین انج پہ رو دے ہیں دربار توحید جی میں اندوہ ناک رو رہے امیر شام آدھا اس حالت علی مولا کچھ فرمائیں دے بھی آئیں آدھا ہاں او علی جن دے گھر ہوندے آئیں فاقے دے دیاں جمع دیاں روٹیاں نال روزے افطار کریں دیاں ہیں او علی دنیا نو مخاطب ہو کے فرمائیں دے یا دنیا ابھی تعرض دے ہم الیہ تشوقتے غری غیری لگت تلقتو کے سلاسن لا رجعت فیہا جا دنیا میرے غیر نو دھوکہ دے علی تنے جی تہ طلاقہ دے چھوڑی انجے دے بعد رجوع کرن دی گنجائش ہی کوئی نہیں امیر شام پریشان ہو گیا تھا یار اس تو علاوہ بھی علی کو جملہ کیا ہے ادا حد مک گئی او علی جن دی ایک ضربت سکلین دی عبادت و افضل ہے ایک ضربت و علین یوم الخندق افضل من عبادت سکلین پوری کائنات تجھے دی ایک ضربت ہے امیر شام دن کے دسان دربار توحید روندہ بھی آتے رو رو کیا دا واہ من قلت زاد و بعد الطریق و عظیم المورد ہائے زاد راہ تھوڑا ہے علی کا سفر آخرت لمبا ہے رو رو کے فرماوینا الہی ما عبدتو کا تمعن لجنتک میرے اللہ تیری جنت دے لالت تیرے سجدے میں نہ کریں دا ولا خوف من نارک تیری جہنم دے ڈر تو تیرے سجدے نہ کریں دا بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک میرے اللہ تو لائق عبادت ہے اس لیے علی کی پیشانی تیرے دربار میں جھک جاتی ہے کون ہو جو خالق منوائے اے علی ہے جائے سجدے کر کر کے اللہ دی توحید دے لوگاں نو سبق دیتے اور حیران ہو سو اس خاندان دی عظمت ہوں 1400 میل دا تھکا ہویا کہہ دی تاریخ دی جدہ مولا سجاد مدینے آئے نا حالت بڑھ گئی آئی جو مسلح تو جا کے اپنی مسند تائیں امام ٹر دے نہ انوان سکتے ارکان دے بھار تے رڑ کے ویندے صاحب منتاو نامال لکھا اس حالت چی میرے آقا 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں ای حالت میں ٹرن دی کیفیت نہ ہی ہوندی ریڑ کے ویندے ہیں لیکن اس حالت بھی مولا 1000 رکعت نماز پڑھ دے ہیں لوگ آکھیا امام محمد باقر علیہ السلام مولا بابے نو آکھو عبادت گھٹا دے اتنی زیادہ عبادت کر دیں پیران تے ورم ہو گئے پیشانی سوچ گئی ہے اتنی تکلیف کیوں کر دیں امام آکے گزارش کی تھی بابا لوگ آ دیں عبادت گھٹاؤ فرمایا محمد باقر تو نے میرے دادا علی کو سجدے کرتے دیکھا جو نہیں ہے اگر تو دیکھتا تو تجھے میری عبادت بھول جاتی تاؤں سے یمانی آدھا میں گیا بیت اللہ میرا دل آدھا میں منیا تا نماز تہجد پڑھا آدھا جدہ گیا میں ڈٹھا ایک جوان ہے جے سبز امامہ بدو ہے خلاف کعبہ نب کے دھاڑا مار کے رو رہا ہے الہی سائلوں کا بباب کا یا اللہ تیرے دروازے دا سوالی تیرے دربار حاضر ہے مسکینوں کا بباب کا یا اللہ تیرے دروازے دا مسکین تیرے دربار حاضر ہے الہی قد غلقت الملوک و ابوابہم و اقامت علیہم حراسہم میرے اللہ او وقت رات دا جو ہر بادشاہ سوالیاں واسطے اپنا دروازہ بند کر چھوڑے ہے اتے نگہبان بہا چھوڑیں تو کیڑا کریم ادرات تو بعد بھی تیرا دروازہ سوالیاں واسطے کھلا ہے تاؤ سادہ ایک چیخ بلند ہوئی ہے میں قریب ہو کے ڈٹھا ہے تا جوان جھڑیا ہے میری نگاہ پئی تا حسین دا سونا پتر سجاد آئی میں امام دے چہرے تے پانی چھڑکیا ہے تلیاں ملیاں نے امام دی آنکھ کھلی ہے میں کہا مولا اتنے جو روندے ہو تھوڑا بابا سید الشہداء ہے تھوڑی جدہ بطول عذرا ہے ایڈا عظیم خاندان ہے
اتنا خوف خدا تو گریا کریں دیو. فرمایا یا طاؤس دا انی ذکر ابی و جدی، میرے باپ اور دادا تو برگزیدہ تھے، ان کے ذکر کو چھوڑ، میری بات کو یاد رکھ، میری مجلس دا میسج اور پیغامی نے جوانو. مولا فرمائیں طاؤس الجنتو لمن اطاع اللہ ولو کان عبدا حبشیا. یاد رکھ لے اپنے امام کا فرمان، جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا اطاعت گزار ہے، چاہے وہ کالا غلام ہی کیوں نہ ہو. والنار لمن اصلّہ، جہنم میں وہ جائے گا جو اللہ کا نافرمان ہے، ولو کان سیدن کرشیا، باویں رسول دا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. جنت اور جہنم دا معیار اطاعت خدا ہے. اطاعت ہے تو امید ہے. اور امام علی رضا علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، سرکار فرمائیں لا تدو عمل صالح اتقالا علی حب آل محمد. فرمایا خبردار ہماری محبت کے بھروسے پہ کبھی اللہ کا واجب نہ چھوڑ دینا. میں جو محبت کرے نا اندہ مطلب ہے میں واجب چھوڑ دے وہاں. فرمایا نا لا تدو عمل صالح اتقالا علی حب آل محمد، محمد اور آل محمد کی محبت پہ بھروسے پہ کبھی اللہ کا واجب نہ چھوڑ دینا. ولا تدعو حب آل محمد اتقالا علی العمل صالح، اور اپنی نیکیوں کے بھروسے پہ ہماری ولایت نہ چھوڑ دینا. لأنہما لا تقبل احدہما دون الآخر، محبت اور عمل صالح لازم ملزوم ہے. محبت اس کی قبول ہوگی جس کا واجب ادا ہوگا، واجب اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں علی کی ولا ہوگی. محبت اور ولایت لازم ملزوم ہے. قطعاً بندہ اے نہ کہ میں جو علی علی زبانی کر چھڑے نا، میرے تو نماز ہی معاف ہے، میرے تو روزہ ہی معاف ہے، میرے تو لوگوں دے حقوق ہی معاف ہے. نہ میرا بھائی، یہ جوانی ہے، یہ وقت ہے، یہ عمل دا وقت ہے. وقت ضائع نہ کر. پریشان ہو سے اس ویلے جدہ ٹائم نہ راسی، ملک الموت سرا دیو آیا کھلو سی، تے وقت توبہ دا ہی نو سی. موت تو پہلے میرا بھائی توبہ نے پاسے آن تے 14 نوا کے واسطہ چبڑا تے آجا حسین دی مجلس دے وقت حسین تے گریا کر، زہرا تیرے حق کے دعا کرے سی. کہہ لے کلہ بائے کے سوچیں جو دین دی اہمیت نہ ہوں دی تے چپ کر کے مدینے جو علی دی دی ٹر پڑیا. ذرا ذہن چلایا نا جڑی گھر تو باہر کدا نہ ہی گئی تے تیرے دین دی بقا واسطے فرزند رسول نکیے نکیے دھیاں لائے کے ٹر پیا، بہنہ لائے کے ٹر پیا، بچے چھوٹے چھوٹے لائے کے سہارا جنگل بہنہ دے اٹھائے. 4 شعبان نو مکے آ پہنچیا. مت سمجھے لوگاں نو پتہ کوئی نہ، یہ 6 مہینے لوگاں دے دروازے کھڑکا کے غریب آدھا رہا میرے نانے دے دین تے وقت میں کلہ پہ وینا بہنا نال لئی وینا، آؤ میرا ساتھ دیو قیامت دے رسول دے متھے کیویں لگ سو. یہ کوئی نوی گال نہیں، یہ جو 28 رجب نو ٹریا ہے، شعبان، رمضان، شوال، ذکات، ذل حج، محرم، 6 مہینے لگن رسول دے پتر نو ایک ایک دا کنڈا کھڑکا کے آدھا آؤ نانے دے دین تے وقت ہر بندے تے قربانی اور جہاد واجب ہے. کوئی نہیں ٹریا، ٹر پئیس دا بہنا، ٹر پئیس دا چپ کر کے دیاں. تاریخ آدھی جدہ مکہ پہنچے ہیں نا 18,000 خط کوفیاں دا میرے مولا دے نا آیا. مولا کوفے تشریف لایا ہو، توڑے بابے دی شیعہ موجود ہیں، توڑا ساتھ دیون واسطے تیار ہیں. وقت سڑے اس بنو ہاشم نو مشورہ کی تس تے فرمائیں دن محمد حنفیہ بڑا دلیر براس، محمد بڑا ناز اس براما دے مان ہوں دن تے بڑا مان اس محمد تے برادر ویک کیا دے تو مدینے لگا وانجا. وقت ڈٹس مسلم ابن عقیل دن خطی لکھ کے دیتس فرمائیں دن تو کوفے لگا وانجا.
تے جدا محمد نو آکھس نا تو مدینے ون، مسلم نو آکھس تو کوفے ون، محمد آدھا مولا تے تساں فرمائے میں کربلا، اجرکم اللہ، میں کربلا ویسا جدا لفظ کربلا سنیا سنا محمد دی ہنجو لوڑ پئیاں آخر رگاں چلی دخونا رو کیا دا میں ونجا مدینے مسلم ونجے کوفے تسی ونجو کربلا ہے مولا تے ایک ہی دے ویسے جڑی گھر تو باہر ہی کدا نہیں آیا اے تیری بہنا اے تیری دیاں اے پردیدار سیدادیاں اینا کدے وینا ہے برادر وے کیا دا ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا محمد تن کی میں دساں میریاں بہنا کڑیاں پا کے 6 لاکھ بدماش خطبہ پڑھ کے نانے دا دین بچاونا جی میری زینب نال نہ ہوئی میں شام اچ باغی حلوے میں کوفے اچ باغی حلوے میریاں بہنا نال ویسن برادر وے کہہ شبیر مولا توڑے نال میرے 2 رشتے ایک تسا میرے امام ہو بے تسا میرے بھرا ہو مولا امام ہو کہ بے شک منوا میں مدینے وینا لیکن میری منت من بھرا ہو کہ میری من چاہ زینب نے اٹھ دی مار ملنے چاہ میں علی دیاں نو مدینے لے وینا ہے مولا ایک کوئی بازارہ دے قابل ہے ایک کوئی ریگستان دے جنگل دیا ہے لیکن مولا تو جان تیرے قاتل جانن میں تیری بہنا نانے دیارہ میں چلائے وینا ایک کوئی بازارہ دے قابل ہے اجرکم اللہ چپ کر کے مسلم خط لے کے ٹر گیا 18,000 کوفی ہاتھ بیعت کی تھی جدہ بیعت کر رہے ہیں نا وقت لکھ بیٹھا ہے حسین ہن بہنا جنگل جگین کے نہ ٹر کوفے دے حالات ٹھیک ہو گئے نہ ہن آلیاں نو لے کے کوفے آ اجرکم اللہ کیا بات ہے تواڈے سمجھن دی ساڈی قوم ازاداری سن کے الحمدللہ ہر مضمون ساڈے بچے نو یاد ہے فرمیندے ہن بہنا لے کے مولا کوفے آ ونجو لکھ بیٹھا ہے یا حرامی ابن زیاد دی کوفے احمد ہوئی ہے اس آ کے لوگاں نو ڈرایا ہے دھمکایا ہے لوگاں دے گھر جلاون دیاں دھمکیاں دتیاں ہولے ہولے کوفی چھڑے دے گئے ایک صاحب ممبر پر پڑھ دیان مغرب دی پڑھائی ستا مسلم امیرہ جنہ اشاہ دی پڑھائی سے غریب ہو گیا اجرکم دیکھو جی تکلیفاں 2 قسم دیا ہوندیاں ایک بندے دی بدنی تکلیف ہوندی ہے ایک روح دی تکلیف ہوندی ہے جیڑی روح دی تکلیف ہوندی ہے نا جی وہ بدن دی تکلیف تو ڈھیر ہوندی ہے میں تھوڑی جی مثال دینا تو سمجھ سڈو نا ملتان تو مل صاحب ساڈے کو لاؤ تے میں آواں نا تے میرا میزبان منہ بے پاسے کر ونے میرا دل ہی ڈکسی تے آکسا ہایو میں نہ آیا وہاں اللہ دی جاندے نے جیندا میں ذکر کیتا ایدا 18,000 میزبان آئی کلا مہمان آئی کوئی ایو جا نہ جڑا گھر گھن ونیا کوئی ایو جا میزبان نہ جڑا پانی چپی ہویا کہ لے سجے ٹردا ہے ہاتھی ملیندا ودا تیادا ودا ہایو خط لکھ بیٹھا ہایو خط لکھ بیٹھا حسین بہنا لے کے ٹر پہ اسی کوفے دے حالات ٹھیک نہیں وہی امن دیاں پلیاں یہ مجلس دے آیا کرنا تا ہر مجلس زندگی دی آخری سمجھ کے آیا کر ہو سکتا ہے کال دی مجلس دا تینوں ٹائم ہی نہ ملے انجے ٹردا ایک بوئے تھے جو گیا ہے نا ایک مائی کھلی آئی تسا بنوا مائی حلی شربت من الماء اللہ دی کنیز میں نو ایک گھٹ پانی نہ دے یہ لگے گا یہ پانی آندس سرکار نے پانی پیتا ہے چپ کر کے توا دے دروازے تے امیر مسلم بہ گیا ہے ایک دفعہ اندر گئی تے واپس آ کے جھڑک دے کیا دی جوان پانی منگے میں دے چھوڑے اپنے گھر نہیں ویندا ہائے غریبی یہ جھڑک دیتی ہے شہزادے دی ہنجو لوڑ پئیاں نا دا گھر ہو ویندا ہے جیندا ہووے میں تا مسافر دیا انت مسلم ابن وکیل کوفج غریب تے ہکو عقیل دا چان مسلم
فرماتے نہ مسلم ابن عقیل مائی او عقیل دا چان مسلم میں مومنا آئی دروازہ چکھولا سے ادھی آؤ مولا توڑا گھر اپنا پیرا تے ڈھائے پہ یہ تے رونی ہے یہ سر تے ہاتھ رکھ کے شریف سیدہ دا رون دی کیوں ہے ادھی یہ معافی مگ دیاں کل قیامت دے رسول دی دی دے مچھے کی میں لگشا متوجہ دیوا کہ میرے پتر دا وکیل آیا دروازے تو جھڑکے دی رہی ہمیں ہوتا کوئی کوفے چاہائی بستر بنایا ہے میرے آنکھا بستر تے ستے نہیں ساری رات اللہ دی یاد منے دے رہے مناجات کرے دے رہے صبح دی نماز تو فارغ ہویا یقیل دے چند اس مائی دے پتران کی اطلاع دیتی ہے مسلم ساڑے گھر رہے 300 فوج دا دستہ ایک مہمان نو مارن کا نکلے ہے 300 فوج دا دستہ حرامی ابن زیاد نے محمد ابن اشعث دی کمان بھیجے ہے میں نہیں جانتا جو سید کوئی بیٹھا ہے جو بیٹھے ہو تو میں نے معافی دیا ہے محمد ابن اشعث او حرام زادہ ہے جے داویں دی گیرے لے 4 سالاں دی دے سامنے رسول دے پتر نو تماچا مارے ہاں پیغمبر دا پتر زمین تے جھڑ پہ دھی نکے نکے ہاتھ بن گیا دی مار نہیں دیا دے سامنے زخمی پیو وانو کوئی نہیں اللہ اکبر فوج تبل وجائن بگل وجن تبل جنگ وجن شہزادے دوئیں تلیاں ٹیکیاں زرائی پائیے تلواری چاہیے پڑھ دین انا للہ و انا الیہ راجعون تواغو ود کے دی مولا کہیں دی جراتے جو میرے گھر آوے مولا باہر جو وینا ہے کلا کیویں لڑ سے ٹھٹا سا کر کے دیتا ہے ہاشمی لڑ دے ڈٹھے جو نہیں آیا شہزادہ 28 سال دا سونا اکیل دے چند سیدہ دا مائی میں ہاشمیاں میری غیرت گوارا نہیں کریں دی میرے جیندیاں مت تیرے گھر فوج آ ونجے میری غیرت گوارا نہیں کریں دی ایک مومنہ دے گھر دی توہین کراوا ہاتھ جوڑ کیا کو مسلم توا توڑی جیڈی نیکے نہ سیدادی ہے نہ رسول دی دیئے تو اتنا برداشت نہیں کر سکتا جو توا دے گھر فوج آوے پتہ نہیں سجاد کیویں جیندہ رہے ہیں جگہ شام غریبانو حرام زادے شمر ماں دی چادر لٹ کے سجاد دے سامنے سٹ کے آدھا ہے تیری ماں دا برکہ ہے کوئی وس لگتا ہی تھلو جنگ شروع ہوئی ہے لڑدائی ودائے دیادہ ودائے چاچا یا علی میدان کھلا ہوئے پتران دی فوج نال ہوئے تلڑنا سوکھوں دے گلیاں بند ہوئے دشمن دا شہر ہوئے اللہ جاندہ نے گلیاں بندہ ہے لوگ لکے ہوئے ہیں کوئی تیر مرندہ کوئی تلوار مرندہ آئی تے کوئی نیدہ مرندہ آئی معاف کرے آئے مستورہ چھتا تے چڑی ہوئی آئے انہاں دے ہاتھ جاگ دیا لبیاں آئے جتے غریب نو نیرا لگدا تے زخم ہوندا اتھائی عورتاں بابال کے سڑ دیا جتے تیر لگدا اتھائی بھا دیا جتے تلوار لگ دیا اتھائی بھا سڑ دیا لڑدا یاد یادا آئے آج میرے لال عباس ہویا آئے آج میرے لال اکبر ہویا آئے آج میرے لال حسین ہویا پتہ لگیا کلا کیویں مرد ہو اجرکم اللہ بسم اللہ کرا اللہ تن جلا خیر دے انشاءاللہ اپنے لوگ کھچ کدا نہ رو اے لڑدا ودائی لگڑا کھو دے ایک ملولا عورت ساتھ چڑھیے اس پتھر جایا ہے غریب دے سر تے پتھر بھر آئے کیل دا چل گڑھے جھڑے
فوج بج پئی ہے انہاں رسیاں پوائیاں گرفتار کیتا ہے بکر ابن حمران حرامی تلوار ماری ہے عقیل دے چلنا ہوٹ شہید ہوئے دلال زخمی ہوئے گرفتار کر کے دربار چلایا ہے تاریخ آدھی ہاتھ بدھے ہوئے سپاہی اگواد گیا دا سلم علی الامیر امیر تے سلام کر توڑے کہہ دیا آدھے بکواس نہ کر میرا امیر ہے ہکو زینب دمیر ہے کوئی یہ جملہ اکبر دے بابے لویڈا پیارا لگا ہے آدھے امیری تینو دینا غریبی میں لینا کیا مت آئی تو امیر سڑی سے حسین غریب اجرکم اللہ میرا آخری جملہ 9 ذی الحج آئی کوفے دا دربار آئی ابن زیاد دی کچہری آئی مسلم کھڑا آئی سر بلند آئی اکھ پائی ہوئی آئی کوئی ڈر لائی 1 مہینہ بعد 12 محرم سجاد آئے جنہی اکھی بھی جھکی آئے سر جھکائی گردن نوائی کھلائی سپاہی آگیا دے سجاد تو ہاشمی ہے سید آدھے میں بھی ہاشمی آدھے 9 ذی الحج لوے گاشمی راجے دا سر بلند آئی تیرا سر جھکا کیوں ہے اچھا رو گیا دا انصاف نہیں کیتا او کلا میرے لال بھیڑا کہہ دیل او کلائی میرے لال ماما کہہ دیل او کلائی میرے لال پھوپھیا دا پورے او سرکی میں اچھا کرے جنی ماں کڑیا پائی کھڑی ہوئے او دا سرکی میں اچھا ہوئے بدماشا دی بھیڑ جنی بھیڑا دی کھڑی ہوئے سجاد میری گردل ڈکھ دیئے اپنی بارگاہ قبول فرما حاضرین دی حاضری قبول فرما مریضین نو صحت یاب فرما ساڑے آقا مولا دے ظہور تعجیل فرما میرے پاک اللہ ساڑی آنکھیں نو حضرت دی زیارت دے قابل بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و عطرت الطاہرین و برحمتک یا